ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. آپ کو پتا ہے کہ لمز یونیورسٹی لاہور میں انہوں نے پچھلے ہفتے جمعرات کو شاید ایک وہ ایونٹ کرنا تھا، سیمینار، ان کا جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے ماما قدیر کو بلایا تھا. ماما قدیر جو ہے، جن کے بیٹے جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے ایکچولی وہ BRA بلوچ ریپبلکن آرمی کوئی ہے، اور ان کے اس کے کارکن تھے، ملوث تھے وہ تمام پاکستانیوں کے قتل میں، بشمول ہمارے بلوچ بھائیوں کے. وہ بلوچ جو ان کے ساتھ مل کے کام نہ کریں، جو اپنے ملک کے خلاف کام نہ کریں، ان کو بھی قتل کر رہے تھے، اور وہ مارے گئے تھے کسی اس میں کوئی اپنی امن لشکر کے ساتھ کسی لڑائی میں. تو ماما قدیر کو بلا رہے تھے کہ بطور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بات کرنے کے لیے. اور جب گورنمنٹ نے اعتراض کیا اس بات پہ کہ یہ اس طرح کی ایونٹ جو ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ غلط بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں سراسر، تو اس پہ بہت بڑی کیمپین اعتراض کیا ان لوگوں نے جنہوں نے آرگنائز کیا. آرگنائز کس نے کیا؟ لمز یونیورسٹی نے آرگنائز نہیں کیا تھا یہ ایونٹ. یہ ایونٹ ایک پروفیسر ہیں وہاں پہ، ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان، جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں شاید، اور انہوں نے آرگنائز کیا. اور انہوں نے بلایا ماما قدیر کو، انہوں نے ایک تالپور صاحب ہیں ان کو بھی بلایا، وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کو بلایا. جب یہ کینسل ہو گیا ایونٹ تو انہوں نے بہت شور مچایا، کہا کہ دیکھیں یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس کے اوپر قدغن لگانے والی بات ہے، اور یہ غلط ہے یہ بات. اور بڑا اس پہ یعنی کہ وہ ہیومن رائٹس والی بات اور فریڈمز اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. میں نے آپ کو وہ ساری باتیں بتائی تھی کہ ماما قدیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ تو پتہ چل گیا ہے، وہ شخص جو پر کلومیٹر لانگ مارچ پہ 1 لاکھ روپے لے، اور ہر بندہ جو ساتھ آ رہا ہے اس کے 25,000 ویسے مانگے، 25,000 لیے لیکن دیے ان کو 7-8 ہزار، باقی جیب میں رکھ لیے اپنے. اور جس کا بیٹا جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ پاکستانیوں کو قتل کر رہا تھا، تو وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بن گیا ہے اب. اور مسنگ پرسنس کی وہ ہزاروں کی وہ بات کرتا ہے. واک جب لانگ مارچ ہوتی، وہ جو ان کی جو لانگ مارچ تھی جنہوں نے کی، اس میں کل 11 لوگ تھے. ہزاروں لوگ شاید ان کے کوئی اقربا یا ان کے ریلیٹیوز کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس لانگ مارچ کے اندر. صرف 11 ہی تھے جن کے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے. تو یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. اب ہمارے پاس مزید باتیں نکل رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں کہ تیمور رحمان جو ہیں انہوں نے شاید اپنی لمز مینجمنٹ کو بھی پوری بات حقیقت نہیں بتائی. حقیقت یہ تھی کہ ان کے جو سگے چچا ہیں اسد رحمان، جن کا انتقال ہو گیا ہے 3 سال پہلے 2012 میں، وہ ایکچولی افواج پاکستان اور پاکستانی ریاست کے خلاف 1970 میں، یعنی آج سے 40 تقریباً سال پہلے، بلوچستان میں افواج پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، لڑ چکے ہیں. یہ پڑھ رہے تھے لندن میں. ان کو وہاں پہ KGB جو کہ سوویت انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اور انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے ان لوگوں کو ریکروٹ کیا. کیونکہ BLO جو ہے بیسکلی وہ بنی تھی افغانستان کے اندر اس وقت، سوویت یونین اور وہ پرو سوویت جو گورنمنٹ تھی افغانستان میں، کابل میں، انہوں نے بنائی تھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے. تو یہ لندن سے پڑھائی چھوڑ کے، یہ تھے نجم سیٹھی صاحب تھے اس کے اندر کچھ اور بھی لوگ تھے، اور یہ اسد رحمان جو چچا ہیں ان پروفیسر کے لمز کے، یعنی لمز پروفیسر جو یہ ایونٹ کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، ان کے سگے چچا جو ہیں 1970 میں پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے. بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں، یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ ایک انٹرویو ہے انہوں نے دیا تھا ایک صحافی کو، جو کہ کوئٹہ کا صحافی ہے. آج کل اس کو امریکیوں نے اپنی سرپرستی میں واشنگٹن میں رکھا ہوا ہے. یہ صحافی جو ہے اس کو یہاں سے لے گئے تھے امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو وہ جو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے صحافی بلاگرز کے لیے، یہ بلاگ لکھتا تھا انٹرنیٹ پہ، اس کو لے گئے کہ بھئی ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے کہ کیسے انٹرنیٹ پہ بلاگ لکھا جاتا ہے. اور وہاں پہ جب یہ گئے پھر ان کو واپس نہیں لے کر آئے، ان کو وہیں بٹھا دیا. کیا کس لیے؟ بلوچستان پہ لکھنے کے لیے، سپورٹ کرو BLA کو اور یہ دہشت گردی کو بلوچستان کے اندر. تو انہوں نے جو ہے آج سے، جب وہ پاکستان میں تھا، یہ بلاگر جو کوئٹہ سے ہے، اس نے اسد رحمان کا انٹرویو لیا تھا. اس انٹرویو میں یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرویو موجود ہے. اور اس انٹرویو میں اسد رحمان صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ میں پہاڑیوں سے اترتا تھا اور پاکستانی فوجی جو ہے جب وہ پیٹرول گزر رہی ہوتی تھی جیپ تو ہم حملہ کرتے تھے، پاکستانی فوجیوں کو ہم قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اور پھر ان کا جو اسلحہ اور ایمیونیشن ہے وہ ہم چوری کر کے واپس پہاڑوں پہ جا کے جو یہ BLA دہشت گرد تھے اس وقت ان کو دیتے تھے تاکہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو.
اسلحہ. بڑے فخر سے انہوں نے کہا. یہ جب ان کا انتقال ہوا، سب میں ظریفی دیکھیں آپ، جب ان کا انتقال ہوا تو پاکستانی اخبارات میں یہ کلپ دیکھ، یہ خبر چھپی تھی. جب چھپی خبر تو یہ پہلی لائن آپ پڑھیں، لاہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اسد رحمان واز بیریڈ ان ہز فیملی گریو یارڈ ان لاہور. یعنی یہ جو پاکستانیوں کو قتل کر رہے تھے 1970 کی دہائی میں، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ٹھہرے آخر میں جب ان کا انتقال ہوا. تو یہ چچا ہیں سگے کس کے؟ اس لمز یونیورسٹی کے پروفیسر کے جو ماما قدیر کو بلا رہے تھے. اچھا، یہ جو پروفیسر ہیں جو ہیومن رائٹس اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے چچا کے ایک اور ساتھی جو اس وقت بلوچستان میں ہماری ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ تالپور صاحب ہیں، ان کو بھی بلایا اسی پینل پہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنے کے لیے. تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ایونٹ کروایا گیا تھا یہ ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت تھا. وہ ذاتی سیاسی ایجنڈا اس لمز یونیورسٹی کے اس پروفیسر کا جن کا نام ہے تیمور رحمان. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیاسی ایونٹ ہونے جا رہا تھا. لمز یونیورسٹی کا نام استعمال کیا گیا. مجھے کوئی شک نہیں ہے لمز ایک ہماری ایک معتبر یونیورسٹی ہے، بہترین یونیورسٹی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایونٹ سے. اور یہ میرے خیال میں یہ ڈیٹیلز لمز یونیورسٹی کو چاہیے کہ مینجمنٹ پوچھے تیمور رحمان صاحب سے کہ جو ایونٹ آپ کر رہے تھے یہ واقعی فریڈم آف اسپیچ اور بلوچستان میں ہیومن رائٹس ایشوز پہ کر رہے تھے، یا آپ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ آپ کے چچا جو ہیں وہاں پہ لڑ رہے تھے پاکستانی ریاست کے خلاف، اور ان کے ایک ساتھی کو آپ نے ماڈریٹر کے طور پہ بلایا تھا، اور اس کے لیے ماما قدیر کو آپ نے بلایا کیونکہ ماما قدیر بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے جس پہ آپ کے چچا کر رہے تھے اور آپ کے ان کے ساتھی جو ماڈریٹر کے طور پہ بیٹھے تھے. اچھا، اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا، ایک اور تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسد رحمان کی، یہ اسد رحمان اب آخری وقت میں ان کی تصویر ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ کوئی کسی بلوچ رہنما کی نہیں ہے، یہ انہی کی ہے اسد رحمان صاحب کی، جب یہ 1970 میں پاکستان کے خلاف بلوچستان میں لڑ رہے تھے. تو جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو تیمور رحمان صاحب ہیں ان کی چچا جو ہیں یہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے لمز کو استعمال کیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، تو یہ اب لازم ہو گیا ہے لمز یونیورسٹی کی مینجمنٹ پر کہ وہ ان سے کوشچن کرے کہ یہ آپ نے ایجنڈے کے تحت کیا، یہ کیوں کیا، یہ ان سے پوچھا جائے یہ چیز. اور یہ بات انہوں نے کیوں چھپائی جب یہ سیمینار کرنے جا رہے تھے، تو یہ بات کیوں چھپائی انہوں نے کہ میرے چچا جو ہیں، یہ جو ماما قدیر کو میں بلا رہا ہوں، میرے چچا لڑ چکے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے خلاف، ان کے میں کولیگ کو بھی بلا رہا ہوں ساتھ جو پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ ماڈریٹر ہے، اور پھر اسی کا حوالے سے جو ماما قدیر وہ بھی پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے اس کو بھی میں بلا